رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والافضل المرسلین سید الاولین والآخرین بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لعنت اللہ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقاتلیہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومناقبہم ومخرب شریعتہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح ہدی وسفینۃ نجات. صلوات بر محمد عزاداران امام مظلوم کربلا، آج کی شب وہ شب ہے کہ جس میں کچھ عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف احساس میں کربلا کو تازہ کر لینا ہی کافی ہے. لیکن مقدمتاً آپ کے سامنے ایک دو باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. آج مطالعے کے دوران حافظ شیرازی کا ایک شعر اور اس کے ذہن میں ایک واقعہ نظر سے گزرا. مومنین کے لیے کافی پرمطلب ہے، اس لیے میں اسے عرض کر رہا ہوں. حافظ شیرازی کہتا ہے کہ مرید پیر مغانم ضمن مرنجے شیخ، مرید پیر مغانم ضمن مرنجے شیخ کہ وعدے تو کر دیو او وفا کرد. 60 سال پہلے تہران میں ایک عالم دین تھے جو عارف بھی تھے. 9 تاریخ تھی محرم کی، اور وہ مجلس پڑھنے کے لیے منبر کے قریب زمین پر بیٹھے ہوئے تھے. تبھی ایک جوان نے آ کے ان سے سوال کیا کہ حاجی آغا، یہ شعر حافظ شیرازی کا، اس کا ظاہری مطلب تو سمجھ میں آتا ہے کہ مرید پیر مغانم، میں اپنے پیر کا مرید ہوں، میں اپنے پیر کا مرید ہوں. ضمن مرنجے شیخ، مجھ سے نالاں نہ ہو، مجھ سے ناراض نہ ہو. پیر مغاں یعنی وہ سالک، وہ راہبر جو کسی منزل تک پہنچا دے. مرید پیر مغانم، میں اپنے پیر مغاں کا مرید ہوں. ضمن مرنجے شیخ، مجھ سے خفا نہ ہو. کیوں؟ چرا کی وعدے تو کر دیو اوت وفا کرد. اس لیے کہ وعدہ تم نے کیا ہے لیکن وفا اس نے کی ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ. وعدہ تم نے کیا مگر وفا اس نے کی. شعر سننے کے بعد تو عالم دین نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجمع میں بیٹھ جاؤ
میں ممبر سے اس کی شرح بیان کروں گا تاکہ سب کو فیض حاصل ہو۔ جب وہ ممبر پر گئے تو انہوں نے اس شعر کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس کی شرح اس طرح ادا کی کہ جناب آدم کا تذکرہ کیا۔ کہ یہاں پیر مغاں سے مراد کوئی اور ہے، اس کا تذکرہ بعد میں کروں گا۔ زمن مر انجے شیخ، یہاں شیخ سے مراد جناب آدم ہے۔ حافظ کہہ رہا میں اپنے پیر مغاں کا مرید ہوں، اے آدم مجھ سے ناراض نہ ہوئیے، چرا کی وعدے تو کر دی۔ اے آدم وعدہ آپ نے کیا تھا۔ اب قرآن کی تفسیریں، علماء کے بیانات آپ کے ذہنوں میں تازہ ہو گئے ہوں گے کہ جناب آدم نے کیا وعدہ کیا تھا۔ وعدہ یہ کیا تھا کہ اس شجرہ ممنوعہ کا پھل، اس شجرہ ممنوعہ کا میوہ جو بعض تفاسیر کی روشنی میں گندم ہے، گیہوں ہے، اسے تناول نہیں کروں گا۔ لیکن وعدہ کیا، ترک اولا ہوا، کسی بھی سبب سے جناب آدم نے گیہوں نوش کیا اور جنت سے زمین کی طرف بھیج دیے گئے۔ دوسری طرف پھر انہوں نے اپنی بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ دوسری طرف ایک ذات ایسی ہے کہ جس نے نہ وعدہ کیا کہ گیہوں نہیں کھاؤں گا، نہ اسے کسی طرف سے حکم ملا کہ گیہوں نہیں کھانا ہے، لیکن اپنی پوری زندگی میں اس نے گیہوں نہ کھا کے جناب آدم کے کیے ہوئے وعدے کی لاج رکھی۔ تو اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ مرید پیر مغانم، میں علی مرتضیٰ کا مرید ہوں، اے آدم مجھ سے آپ ناراض نہ ہوئیے، اس لیے میں علی کا مرید ہوں کہ آپ کے کیے ہوئے وعدے کی لاج علی نے رکھی ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں بر محمد۔ اس عشرہ محرم کے بعد 2-4 دن کے بعد ان عالم دین کا انتقال ہو گیا۔ پھر محرم آیا، پھر 9 تاریخ آئی۔ وہ جوان بیان کرتا ہے کہ میں نے اسی وقت میں انہی عالم دین کو خواب میں دیکھا۔ وہ میرے خواب میں آئے اور کہا پچھلے سال تو نے مجھ سے اس شعر کی تفسیر پوچھی تھی، اس شعر کا مطلب پوچھا تھا، میں نے تجھے ایک مطلب بتایا تھا جو اس وقت میرے ذہن میں تھا، لیکن جب میں اس عالم مادی کو چھوڑ کر اس عالم روحانیت میں آ چکا ہوں تو یہاں مجھے اس شعر کی ایک اور تفسیر معلوم ہوئی ہے، لہذا میں تیرے خواب میں آیا ہوں تاکہ تجھے اس تفسیر سے آگاہ کر سکوں۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جناب ابراہیم کا قصہ تو نے قرآن میں پڑھا ہے؟ اس نے کہا ہاں شیخ پڑھا ہے۔ کہا پھر سے شعر دوہرا، مرید پیر مغانم زمن مرن جے شیخ، میں اپنے پیر مغاں کا مرید ہوں، مجھ سے اے شیخ ناراض نہ ہو، اس چرا کی وعدے تو کر دیو او وفا کرد، اس لیے کہ وعدہ تم نے کیا تھا لیکن وفا اس نے کیا۔ جناب ابراہیم کو حکم ملا خواب میں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں گے، لے کر چلے، وعدہ وفا کرنے کے لیے لے کر چلے، لیکن مقتل میں ذبح گاہ پر لٹانے کے بعد نہ چھری چلی نہ اسماعیل کا ذبیحہ ہوا، لیکن اللہ نے اس ذبیحے کو ذبح عظیم میں بدل دیا۔ وعدہ پورا نہیں ہوا، وعدہ اپنی جگہ پر قائم، لیکن جب عاشور کے دن حسین ابن علی نواسہ رسول کربلا کے میدان میں آئے تو جناب ابراہیم کے اس وعدے کی لاج اپنے گود کے پالوں کو راہ خدا میں قربان کر کے ادا کی۔ جناب ابراہیم کے اس خواب کی لاج حضرت امام حسین علیہ السلام نے رکھی۔ اسی لیے پیغمبر نے امام حسین کا تعارف ان الفاظ میں کروایا کہ ان الحسین مصباح ہدن و سفینۃ نجات، حسین سفینہ نجات بھی ہیں، حسین مصباح ہدایت بھی ہیں، ہدایت کا چراغ بھی ہیں۔ عزیزان محترم، 9 کی تاریخ گزر چکی، میں نے عرض کیا صرف احساس کافی ہے، زیادہ مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی، امت تاسوعہ حسرت علیہ السلام، 9 تاریخ محرم کی
اور فرزند زہرا چاروں طرف سے دشمنوں میں گھر چکا تھا۔ مسلسل مصائب آپ سن رہے ہیں، مسلسل مجالس میں شرکت کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے اور کوئی رنج نہ دے، کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ شب عاشور ہے، امام نے یہ شب مانگ کے حاصل کی ہے۔ امام چاہتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ کانو لنا عابدین، وہ سب کے سب عبادت گزار تھے۔ انبیاء کی صفات قرآن نے بیان کی، جو مسلسل آپ کے سامنے قرآن کی آیات کی روشنی میں سیرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو بیان کرنے کی کوشش کی۔ یہ شب انہی انبیاء کے ورثہ حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی کانو لنا عابدین والی سیرت کو اجاگر کرنے والی شب ہے۔ یہ شب عبادت کے لیے مولا حسین نے مانگ لی۔ ہر خیمے سے تلاوت کی آواز آ رہی ہے، تسبیح و تحلیل کی آواز آ رہی ہے۔ صاحب معالی السبطین لکھتے ہیں کہ جناب زینب کے دل میں یہ خیال آیا کہ ذرا بھائی کے خیمے کا جائزہ لے کر آؤں، دیکھوں کہ میرا بھیا کس حال میں ہے۔ اپنے خیمے سے نکلیں، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے خیمے میں آئیں، دیکھا بھیا مناجات میں تلاوت قرآن میں مشغول ہیں لیکن تنہا ہیں۔ تنہا بھائی کو دیکھ کر دل گھبرایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو محبت حسین و زینب کے درمیان تھی وہ روز روشن کی طرح آیا ہے۔ خیال کیا کہ جا کے عباس سے پوچھتی ہوں، جا کے علی اکبر سے پوچھتی ہوں کہ بھیا کو تنہا کیوں چھوڑ دیا۔ مولا عباس کے خیمے کا رخ کیا، جیسے ہی خیمے کے قریب پہنچیں فرماتی ہیں کہ میرے کانوں میں بڑی ہی جوش و خروش کی آوازیں آئیں۔ میں پشت خیمہ کھڑے ہو کر ان آوازوں کو سننے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ چاروں طرف بنی ہاشم کے جوان کھڑے ہیں، بیچ میں عباس اس طریقے سے بیٹھے ہیں جیسے حملہ کرنے والا شیر حملے کی طاق میں بیٹھتا ہے، اور تمام بنی ہاشم جناب عباس کے کلام کو سن رہے ہیں۔ مولا عباس خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد پوچھتے ہیں جانتے ہو کہ ہم سب یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں؟ کہا ہاں ہم جانتے ہیں۔ کہا کل کیا کرو گے، تمہارا وظیفہ کیا ہے؟ کہا کل ہم فرزند زہرا کے قدموں میں اپنی جان نثار کر دیں گے۔ کہا ہاں بالکل یہی کرنا ہے، لیکن یاد رکھنا ایسا نہ ہو کہ اصحاب حسینی ہم پر سبقت لے جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہم سے پہلے اصحاب حسینی اپنی جان قربان کر دیں، کیونکہ اگر ایسا ہو گیا تو دنیا یہ کہے گی کہ ان لوگوں نے اپنی جان کو محفوظ کیا اور حسین کے ساتھیوں کی جان کو قربان کر دیا، اور اس طرح سے کچھ دیر زیادہ زندہ رہے۔ کہا کہ اے چچا عباس، اے ماموں عباس، ہم آپ کے حکم کی فرما برداری کریں گے، جیسا آپ کہیں گے ہم ویسا کریں گے۔ اگر آپ کا حکم ابھی ہو تو ہم ابھی لشکر اعداء پر یلغار بول دیں۔ زینب نے یہ گفتگو سنی، دل کو سکون ملا، چاہا کہ جا کر حبیب کے خیمے کی طرف دیکھوں اور کہوں کہ بھیا حبیب، تم نے بھائی حسین کو تنہا کیوں چھوڑ دیا؟ حبیب کے خیمے کی طرف آئیں، وہاں بھی ویسے ہی زمزمے سنائی دیے، پشت خیمہ پہ کھڑی ہوئیں، بیان کرتی ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ حبیب کو گھیر کر تمام انصار حسینی کھڑے ہوئے ہیں اور حبیب خطبہ بیان کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کیوں آئے ہو؟ کہا ہاں جان کی قربانی دینے کے لیے آئے ہیں۔ حبیب بھی وہی جملہ کہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اولاد حسین ہم سے پہلے مقتل میں چلی جائے اور ہم دیکھتے رہیں اور ہماری قربانی ان کے بعد ہو۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ اے حبیب، ہم آپ کے اشارے کے منتظر رہیں گے، آپ جس وقت اشارہ کریں گے ہم فوج اشقیاء پر حملہ بول دیں گے۔ یہ دونوں باتیں سن کر جناب زینب کے دل کو تسلی ہو۔ اب سوچا کہ جا کے بھائی کو اولاد کی اور اصحاب کی دلیری کی یہ داستان سناؤں۔ جیسے ہی پلٹیں دیکھا کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہیں۔ شب عاشور کا واقعہ ہے۔ مسکرا رہی تھیں جناب زینب، بنی ہاشم کی شجاعت کو سن کر، اصحاب کی قربانی کے جذبے کو سن کر مسکرا رہی تھیں۔ ایک مرتبہ امام حسین کی نظر جناب زینب پر پڑی، دیکھا بہن مسکرا رہی ہیں،
پوچھا کہ بہن جب سے کربلا میں آئے ہیں تم کو مسکراتے نہیں دیکھا، اے بہن آج تمہیں کیا مل گیا کہ جو تم مسکرا رہی ہو؟ کہا بھیا ابھی عباس کے خیمے کے پاس سے آئی ہوں، ابھی حبیب کے خیمے کے پاس سے آئی ہوں، سب آپ کے اوپر اپنی جان نثار کرنے کے لیے بےتاب ہیں، بس میرے دل کو سکون ہو گیا کہ جب تک وہ ہیں آپ تک کوئی تیر نہیں پہنچے گا، جب تک وہ ہیں آپ تک کوئی تلوار نہیں پہنچے گی۔ امام فرماتے ہیں کہ اے بہن چاہتی ہو کہ کیا میں اپنے اصحاب و اولاد کا امتحان لوں؟ کہا بھیا جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ ایک مرتبہ امام نے بلند آواز سے پکارا، اے بنی ہاشم، اے بنی عقیل، اے بنی ابو طالب، اے بنی علی، اے علی کی اولادوں، اے عقیل کی اولادوں، اے جعفر کی اولادوں، اے حسن کی اولادوں۔ جیسے امام نے یہ آواز بلند کی، روایت لکھتی ہے کہ سب سے پہلے دوڑتے ہوئے مولا آقا ابو الفضل عباس امام کی خدمت میں پہنچے۔ پھر امام جب سب آ گئے، امام نے ان کو بیٹھنے کے لیے کہا، پھر امام نے حبیب کو آواز دی، اپنے انصار کو بلایا، سب انصار بھی پہنچ گئے۔ امام نے پوچھا کہ کیا ارادہ ہے؟ کہا آقا آپ پر جان قربان کریں گے۔ کہا نہیں، شب کا سناٹا ہے، اگر تم میں سے جو بھی اپنی جان بچانا چاہتا ہے اس شب کے سناٹے میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چلے جاؤ، کوئی تم سے کچھ نہیں کہے گا، یہ فوج یزیدی صرف میرے خون کی پیاسی ہے۔ اصحاب نے تلواریں نکالیں، اپنی اپنی گردنوں پر رکھیں، کہا مولا گردن کٹے گی، چاہے اس وقت کٹے چاہے کل میدان جنگ میں کٹے، ہم آپ کو تنہا چھوڑ کر یہاں سے جانے والے نہیں ہیں۔ سب اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے۔ روایت کہتی ہے کہ پھر شب کے سناٹے میں ایک مرتبہ امام حسین اپنے خیمے سے نکلے۔ ایک صحابی نافع بن ہلال اپنے خیمے سے منظر دیکھ رہے تھے، خیال آیا کہ مولا تنہا مقتل کی طرف جا رہے ہیں، لہذا ان کے پیچھے پیچھے ہوئے۔ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کبھی امام زمین پر بیٹھتے ہیں، کچھ دیر آنسو بہاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، اس جگہ سے آگے بڑھتے ہیں، دوسری جگہ جاتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں، وہاں آنسو بہاتے ہیں، تیسری جگہ جا کے بیٹھتے ہیں، وہاں آنسو بہاتے ہیں۔ ناگہاں امام کو احساس ہوا کہ پیچھے کوئی ہے۔ امام نے پلٹ کر دیکھا، کہا اے نافع تم میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ کہا مولا آپ کو تنہا مقتل کی طرف آتے ہوئے دیکھا، اپنا فریضہ جانا کہ آپ کی مدد، آپ کے ساتھ کے لیے آپ کے پیچھے آ جاؤں۔ کہا مولا آپ کا عمل سمجھ میں ہی نہیں آیا، ذرا وضاحت فرما دیجئے۔ بس امام گویا ہوئے، اے نافع اگر جاننا چاہتے ہو تو سنو، جہاں پہلی مرتبہ رکا تھا اور گریہ فرمایا تھا وہ میرے علی اکبر کے نیزہ کھا کر زمین پہ آنے کی جگہ تھی، جہاں دوسری جگہ پر میں رکا وہ میرے علی اصغر کے شہید ہونے کی جگہ تھی، جہاں تیسری جگہ پر رکا وہاں میرے عباس کے بازو قلم ہونے کی جگہ تھی۔ پھر کہا اے نافع چلو آؤ باقی شہداء کی جگہ بھی میں تم کو دکھاتا ہوں۔ ایک ایک شہید کی جگہ کی نشاندہی کی۔ اس کے بعد ہلال نافع نے ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کیا، اے مولا وہ جگہ بھی دکھا دیجئے جہاں آپ کی شہادت گاہ ہے۔ کہا اے نافع یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، ہاں اتنا ضرور ہے، وہ دور جو نشیب نظر آ رہا ہے وہ میری قتل گاہ ہے۔ کہا نافع نے کہ مولا میں جا کر زیارت کر لوں؟ کہا نہیں، وہاں ہماری اماں فاطمہ اپنے بالوں کو بچھا، اماں فاطمہ اپنے بالوں کو بکھیرے ہوئے میرے مقتل کی زمین کو صاف کر رہی ہے۔ خیمے میں واپس آ گئے۔ ہاں زاداروں، یہ مردوں کا منظر تھا، یہ مردوں کی باتیں تھیں شب عاشور کی۔ خواتین میں کیا تھا؟ شاعر نے کیا خوب کہا کہ شب کٹ گئی رباب کی جھولا جھلانے میں، شب کٹ گئی رباب کی جھولا جھلانے میں، اصغر کو دیکھ دیکھ کے آنسو بہانے میں۔ کبھی اصغر کے جھولے پر جھک کر
علی اصغر کو پیار کرتی ہیں، کبھی علی اصغر کو اپنے سینے سے لگاتی ہیں، کبھی ننھے ننھے بالوں میں انگلیاں پھیرتی ہیں، کبھی فرماتی ہیں کہ اے میرے لال علی اصغر، میرے پاس علی اکبر جیسا جوان نہیں، میرے پاس اونو محمد جیسے بچے نہیں، میرے پاس قاسم جیسا کوئی نوجوان نہیں، اے علی اصغر میری ساری امیدیں تم سے وابستہ ہیں۔ جناب زینب اپنے دونوں بچوں کو سمجھا رہی ہیں کہ میرے لال اونو محمد، ایسا نہ ہو کہ قاسم شہید ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ علی اکبر کے سینے میں برچھی لگ جائے اور تم خیمے میں رہو۔ کہیں جناب قاسم کی ماں جناب فروا جناب قاسم سے کہہ رہی ہیں کہ میرے لال قاسم، تمہارے بابا نہیں ہیں، تم یتیم ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آقا حسین تم کو اجازت نہ دیں یتیم سمجھ کے اور تم خاموش بیٹھے رہو اور کل سیدہ کے سامنے مجھے شرمندہ ہونا پڑے۔ عزیزان گرامی، جس طرف نظر جا رہی ہے شب عاشور، ہر کوئی شہادت کے لیے آمادہ ہے، ہر کوئی شہادت کے لیے آمادہ ہے۔ عزاداروں، میں بہت آہستہ سے مصائب پڑھ رہا ہوں۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، علی اکبر کی اذان کے ساتھ شہادت کا محضر کھلا، ایک ایک شہید اپنی شہادت پیش کرنے کے لیے امام کی خدمت میں آتا رہا۔ دیکھیے، مصائب پڑھنے کے لیے اور مصائب کو بیان کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک جملے کے بعد دوسرا جملہ فوراً، دوسرے جملے کے بعد تیسرا جملہ فوراً کہا جائے۔ مرزا شیرازی، جنہوں نے تمباکو کی حرمت کا فتویٰ دیا تھا، وہ ممبر کے نیچے تھے، خطیب ممبر پر تھا۔ خطیب نے ایک سادہ سا جملہ پڑھا، سادہ سا جملہ، دخلت زینب علی ابن زیاد، معمولی سا جملہ ہے، زینب دربار زیاد میں داخل ہوئی، کوئی مصیبت نہیں ہے اس میں۔ یہ نہیں کہا کہ زینب کے تازیانے لگے، یہ نہیں کہا کہ زینب بے ردا ہے، ایک سیدھا سا جملہ، سادہ سا جملہ پڑھا، دخلت زینب علی ابن زیاد، زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی۔ مرزا شیرازی ڈھاڑے مار مار کر رونے لگے، مجمع بھی رونے لگا۔ جب مجمع تھوڑا خاموش ہوا، خطیب نے چاہا کہ دوسرا جملہ مصائب کا پڑھوں، جیسے ہی اس نے لبوں کو جنبش دی، مرزا شیرازی نے اسے روک دیا کہ بھائی رک جاؤ، ابھی اس جملے کا حق ادا نہیں ہوا، ابھی اس جملے کا حق ادا نہیں ہوا، پہلے اس پر تو گریہ کر لینے دو۔ ہاں عزاداروں، امام کی شہادت بیان کر یا امام کی خیمے سے رخصت بیان کر؟ اصحاب شہید ہو چکے، اقربا اپنی جان کی قربانیاں پیش کر چکے۔ حلمن کی صدا سن کے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، امام آغوش میں لے کے بلندی پر پہنچے، سوال آپ کیا، جواب میں 3 بھال کا تیر علی اصغر کے گلے کا نشانہ لیتے ہوئے امام کے بازو کو چھیدتا ہوا علی اصغر کو شہادت کے کنارے پہنچا چکا۔ علی اصغر کو پشت خیمہ دفن کر چکے، اب کوئی نہیں ہے یاور و مددگار، اب امام حسین علیہ السلام تنہا ہیں، رخصت آخر کے لیے خیمے میں تشریف لائے۔ جناب زینب کے پاس پہنچے، جناب زینب امام حسین کو لے کر بیمار کربلا حضرت سید الساجدین امام زین العابدین علیہ ابن الحسین علیہ السلام کے پاس لائیں۔ غش میں تھے امام، شانہ ہلایا، اے میرے لال اٹھو، دیکھو بابا رخصت آخر کے لیے آئے۔ امام نے آنکھیں کھولیں، ایک مرتبہ سامنے منظر دیکھا، اس کے بعد پھوپھی سے پوچھا، اے پھوپھی اماں بابا کہاں ہیں؟ پوچھ رہے ہیں بابا کہاں ہیں؟ بابا سامنے کھڑے ہیں۔ زینب فرماتی بابا تمہاری نظروں کے سامنے ہیں۔ کہا پھوپھی اماں مجھے نظر نہیں آتا۔ کہا یہ جو سامنے پیکر تمہیں نظر آ رہا ہے یہ تمہارے بابا حسین ہیں۔ کہا بائے پھوپھی اماں میں اپنے بابا کو پہچان نہیں پا رہا، میں دست ادب جوڑ کر عرض کروں گا اے مولا پہچانیں گے کیسے؟ سر سے لے کر پاؤں تک حسین کے جسم میں تیر پیوست ہے، اس لیے کہ جب بھی کوئی شہید
مقتل میں جاتا تھا آخری وقت امام کو آواز دیتا تھا۔ جب امام لاش اٹھانے کے لیے جاتے تھے مقتل میں چلتے ہوئے تیر امام کے جسم میں پیوست ہوتے جاتے تھے۔ امام لاش اٹھا کر خیمے میں لاتے تھے۔ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنے زخم امام حسین کے جسم نازنین پر تھے۔ ہاں پہچان لیا، وصیتیں کی امام سے۔ اس کے بعد فضہ کو بلایا چپکے سے، فضہ سے خاموشی کے ساتھ کچھ کہا۔ فضہ خیمے کے اندر گئیں، ایک صندوق لے کر آئیں۔ زینب نے دیکھ لیا، اے فضہ کیا لے جا رہی ہو؟ امام نے کچھ طلب کیا ہے، اے فضہ دکھاؤ۔ کہا امام نے منع کیا ہے کہ میری بہن زینب کی نظر نہ پڑے۔ اے فضہ میں سمجھ گئی تم میرے بھیا حسین کا کفن لے کے جا رہی ہو۔ ایک لباس کہنا اس صندوق میں تھا جس کو امام شہادت سے پہلے زیب تن فرما رہے تھے۔ کیونکہ معلوم تھا میری شہادت کے بعد ظالم میرے جسم سے لباس بھی لوٹ لیں گے۔ ہاں عزاداروں، اس کے بعد سب کو سلام کرنا شروع کیا۔ یا رقیہ، یا سکینہ، یا زینب، یا کلثوم، علیکن منی السلام، تم سب پر میرا سلام ہو۔ اس کے بعد جناب سکینہ آ کر دامن سے لپٹیں، جناب سکینہ کو تسلیاں دیں۔ جناب سکینہ فرماتی ہیں کہ بابا تمہارے سینے پہ چین سے سو جایا کرتی تھی، اب تک صبح سے مقتل کی طرف جو گیا وہ واپس نہیں آیا، اب آپ مقتل کی طرف جا رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ بھی واپس نہیں آئیں گے۔ اتنا بتا دیجئے کہ سکینہ کو نیند آئے گی تو سکینہ کس کے سینے پر سوئے گی؟ فرزند رسول الثقلین کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر لیٹ گیا، اپنی چہیتی بیٹی سکینہ کو بلایا، اے میری لاڈلی سکینہ آخری بار میرے سینے پہ سو لے۔ حسین کی چہیتی بیٹی حسین کے سینے پہ سر رکھ کے سو گئی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایک دم چونک کر اٹھی، اے بابا خدا حافظ، اے بابا خدا حافظ۔ پوچھا ہے میری لاڈلی ابھی سونے کے لیے ضد کر رہی تھی، اب کہہ رہی ہے خدا حافظ۔ جناب سکینہ نے کہا اے میرے بابا جیسے ہی مجھے نیند آئی میں نے خواب میں دیکھا میرے جد رسول خدا تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں میری لاڈلی سکینہ اب میرے حسین کو زیادہ دیر نہ روکو، اسے مقتل میں جانے دو، میں جنت میں اس کا منتظر ہوں، اے بابا خدا حافظ۔ ہاں زاداروں، امام حسین اٹھے، خیمے سے نکلنے سے پہلے امام حسین نے سب کو مخاطب کر کے ایک جملہ کہا، اے بیویوں میرے جانے کے بعد خیمے کے پردے کو گرا دینا، اور جب تک میری آواز آتی رہے تب تک خیمے سے نہ نکلنا۔ میں کہوں گا کہ آقا حسین یہ جملہ آپ کو صرف اس لیے ادا کرنا پڑا کہ خیموں کا پاسبان عباس دریا کے کنارے شانوں کو کٹا کے سو گیا۔ جب تک عباس زندہ تھا حسین کو خیموں کی حفاظت کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہاں آزاداروں، اب حسین خیمے کے باہر تشریف لائے۔ روایت کا جملہ ہے فَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا، کبھی داہنی جانب دیکھا، کبھی بائیں جانب دیکھا، کبھی داہنی جانب دیکھا، کبھی بائیں جانب دیکھا، کہا یا مسلم، یا عروہ ابن ہانی، یا حبیب، یا زہیر، یا فرسان الحیجہ، اے میرے شیروں، اے میرے دلیروں، انادیکم فلا تجیبونی، میں تم کو آواز دے رہا ہوں مگر تم میری آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے۔ روایت کا جملہ ہے مقتل میں کٹی ہوئی لاشیں تڑپیں، آواز آئی لبیک لبیک یا ابن رسول اللہ۔ اے مولا موت نے مجبور نہ کر دیا ہوتا تو ہم ابھی بھی آپ کی نصرت کے لیے تیار تھے۔ ہاں زاداروں، حسین کو زینب نے رہوار پر سوار کیا، اب مقتل کی طرف حسین بڑھے، جناب زہرا کو پرسا دینا ہے، عزاداروں رسول خدا کو پرسا دینا ہے، امام حسن کو ان کے بھائی کا پرسا دینا ہے، مولا متقیان کو ان کے لاڈلے کا پرسا دینا ہے۔
مقتل کی طرف امام حسین بڑھے، ذوالفقار حیدری ہاتھوں میں ہے، حملہ کرتے جا رہے ہیں، زبان پر نوحہ ہے، تم نے میرے بھائی عباس کو مار ڈالا، تم نے میرے لال علی اکبر کو مار دیا، تم نے میرے بچپن کے دوست حبیب کو شہید کر دیا، تم نے میرے قاسم کو پامال کیا، تم نے میرے ششماہ علی اصغر کو نہیں چھوڑا۔ ہاں عزاداروں، اتنا بھرپور حملہ حسین نے کیا کہ تاریخ کا جملہ ہے کہ یزیدی فوج کوفے کی دیوار سے جا کے ٹکرانے لگی، الامان الحفیظ کی آوازیں آنے لگیں، تبھی آسمان سے ندائے غیبی آئی، اے حسین تلوار کو نیام میں رکھ لو، اب باقی کے امتحان سید سجاد کے لیے چھوڑ دو۔ ہاں عزاداروں، فلک سے ندا آتے ہی امام حسین نے خون تلوار سے صاف کیا، اپنی تلوار کو نیام میں رکھا، جیسے ہی ذوالفقار حیدری کا نیام میں جانا تھا، بھاگتی ہوئی فوجیں پلٹیں، زہرا کا لال تنہا، ہزاروں کا لشکر چاروں طرف سے حملہ کرنا شروع کیا، تلوار والے تلوار لے کر آگے بڑھے، تیر والوں نے تیر چلے کمان میں جوڑنا شروع کیے، بھالے اور نیزے والے بھالے اور نیزے لے کر آگے بڑھے، جن کے پاس کچھ نہ تھا، روایت کا جملہ ہے وہ زمین کربلا سے پتھر اٹھا کر امام کی طرف روانہ کرنے لگے، امام آسمان کی طرف آنکھوں کو بلند کیے ہوئے امت رسول کے لیے دعا فرما رہے ہیں، تبھی ایک پتھر آ کر لبھائے مبارک امام حسین سے لگا، ایک تیر آ کر آنکھ میں لگا، میں کہتا ہوں جیسے ہی ایک تیر آنکھ میں لگا ہوگا، فرات کا رخ کیا ہوگا، آواز دی ہوگی، بھیا عباس تمہاری آنکھ میں تیر لگا تھا، یہ بھائی حسین تمہاری مصیبت میں شریک ہو گیا، ایک نیزہ آ کر سینے میں لگا۔ علی اکبر کو جو سینے میں نیزہ لگا تھا وہ سینے کو پار کر کے پشت کی جانب سے باہر نہیں نکلا تھا، لیکن حسین کے سینے میں جو نیزہ لگا وہ حسین کی پسلیوں کو چیرتا ہوا پشت کی جانب سے باہر نکل گیا تھا۔ میں کہوں گا مقتل میں علی اکبر کی لاش کو دیکھ کر امام نے کہا ہوگا، اے ہم شکل پیغمبر، اگر تمہارے سینے میں نیزہ لگا تھا تو لو باپ تمہاری مصیبت میں شریک ہے۔ ہاں عزاداروں، وہ لمحہ بھی آیا کہ زہرا کا لال پشت فرس پر کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب، کبھی بائیں جانب کبھی دائیں جانب۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ نقاہت کی وجہ سے نہیں تھا کہ امام کبھی اس طرف رہوار پر جھک رہے تھے، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ کبھی نیزے بردار امام کو داہنی جانب سے اذیت پہنچاتے تھے تو امام بائیں طرف جھکتے تھے، بائیں طرف کے نیزہ بردار امام کو بائیں طرف سے اذیت پہنچاتے تھے تو امام داہنی طرف جھکتے تھے۔ ہاں عزاداروں، زہرا کا لاڈلا 3 دن کی بھوک اور پیاس کے عالم میں 1900 زخم جسم مبارک پر، زیادہ دیر عرش زین پر نہ رہ سکا، زمین کی طرف آیا۔ روایت کا جملہ ہے کہ امام نہ زمین پر نہ زین پر، ہاں تیروں کے مسلح پر معلق تھے۔ یہ اسی اسنا میں شمر ملعون ایک کند خنجر لہراتا ہوا امام کی جانب بڑھا، لیکن خوف کے عالم یہ ہے کہ ایک مرتبہ اپنے قدموں کو روکا، کسی نے پوچھ لیا کہ شمر اب حسین کے ہاتھوں میں ہتھیار نہیں، حسین مجبور ہیں، کیوں حسین کی طرف نہیں بڑھتا، جا حسین کا کام تمام کر دے۔ لیکن خوف کا عالم یہ ہے کہ کہتا ہے نہیں، مجھے حسین کی ہیبت یہ کام کرنے سے روک رہی ہے، معلوم ہے کہ حسین ابھی زندہ ہیں، معلوم نہیں چل پا رہا ہے کہ حسین زندہ ہیں یا نہیں۔ کسی نے کہا کہ ابھی پتہ لگاتے ہیں کہ حسین زندہ ہے یا حسین زندہ نہیں ہے۔ لشکر یزید میں سے کسی نے آواز بلند کی، اے حسین، زینب خیمے سے باہر نکل آئی۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنی کونیوں پہ زور لگایا، سر کو بلند کیا، کہا اے زینب ابھی خیمے سے باہر نہ نکلنا، حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ شمر آگے بڑھا، کیسے ظلم
بیان کروں عزیزان محترم، زبان میں طاقت نہیں ہے۔ عرش رسول تک، عرش الہی تک پہنچنے والے رسول کے دوش پر آنے والا حسین، اس کی پشت پر شمر ملعون کا نجس گھٹنا، ایک ہاتھ سے اس نے امام حسین کے بالوں کو پکڑا، دوسرے ہاتھ میں کند خنجر اٹھایا۔ روایت کہتی ہے اب کند خنجر پشت گردن پر چلانا شروع کیا۔ روایت کہتی ہے کہ ابھی تک انبیاء موجود تھے، رسول اسلام موجود تھے، مولائے کائنات موجود تھے، امام حسن موجود تھے، فرشتوں کی جماعت موجود تھی، اجنہ موجود تھے، لیکن جیسے ہی شمر ملعون نے پہلی ضرب امام کے گلے پر لگائی، انبیاء نے رخصت طلب کی، دوسری ضرب امام کے گلے پر لگائی، ملائکہ نے کربلا کی زمین کو چھوڑا، تیسری ضرب لگائی، اجنہ نے کربلا کی زمین کو چھوڑا، چوتھی ضرب لگائی، رسول اسلام نے کہا میرے لال حسین اب نانا سے یہ منظر دیکھا نہیں جا سکتا، پانچویں ضرب لگائی، مولا علی نے کہا میرے لال باپ کے جگر میں بس اتنی ہی طاقت تھی، مجھے اجازت دو، چھٹی ضرب لگائی، امام حسن نے دست ادب جوڑ لیے، بھیا اب بھائی اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا، ضرب لگتی گئی، ایک ایک میدان سے رخصت طلب کرتا رہا۔ ہاں آزاداروں، جب کوئی ساری آوازیں آنا بند ہو گئیں تو ایک مرتبہ امام نے نشیب کی طرف نگاہیں بلند کی، آواز دیے اماں سب چلے گئے کہ آپ بھی رخصت ہو گئیں، آواز دی میرے لال تمہیں چکیاں پیس کے اس لیے نہیں پالا تھا کہ تمہیں آخری وقت میں تنہا چھوڑ کے چلی جاؤں، اے میرے لال میں شب عاشور سے بالوں کو پریشان کیے ہوئے اس وقت کا انتظار کر رہی ہوں، تمہارا گلا کٹے میری آغوش ہو۔ ہاں آزاداروں، شمر بے حیا کا خنجر چلا، فرات کا پانی نیزوں اچھلا، آسمان سے خون برسنا شروع ہوا، فواز فضا میں گونجی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، خیام حسینی میں صدا زینب کے کانوں میں پہنچی، زینب دوڑتی ہوئی امام سید سجاد کے قریب پہنچی، شانہ ہلایا ہے میرے لال دیکھو کیا قیامت آ گئی، امام نے کہا اے پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے، زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا، امام نے مقتل کا رخ کیا، سر سے امامہ اتار کے پھینکا، کھڑے ہو کر کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے پھوپھی اماں ہم یتیم ہو گئے، آپ بن بھائی کی ہو گئیں۔ ہاں آزاداروں، ادھر ذوالجناح نے امام حسین کا طواف کرنا، لاش کا طواف کرنا شروع کیا، اپنی پیشانی کو خون حسین میں رنگین کیا اور دوڑتا ہوا خیام حسینی تک آیا تاکہ بیویوں کو خبر کر سکے کہ اب اس زین کا سوار نہیں رہا، اس نے کربلا آباد کر دی۔ جیسے ہی ذوالجناح کے آنے کی آواز سکینہ کے کانوں میں پہنچی، سکینہ دوڑ کے در خیمہ پہ پہنچی، کچھ سوال نہیں کیا، ذوالجناح کی حیت خود بتا رہی تھی کہ بابا حسین کے ساتھ کیا ہوا، زین ڈھلی ہوئی تھی، لگامیں کٹی ہوئی تھیں، ذوالجناح کے جسم میں تیر پیوست تھے، ذوالجناح کی پیشانی خون میں تر تھی۔ ایک مرتبہ ذوالجناح کے گلے میں باہیں ڈال کے سکینہ نے صرف ایک سوال کیا، اے میرے بابا کی سواری کے گھوڑے صرف اتنا بتا دے، حل سقیا ابی او قتلات شانہ، جب میرا بابا ذبح کیا گیا تو اسے پانی ملا یا میرا بابا پیاسا ذبح کر دیا گیا۔
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون ألا لعنة الله على القوم الظالمين إلهي بحق زهراء وأبيها وبالها وبنيها تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام وارزقنا شفاعة الحسين عليه السلام يوم الورود ماتم حسين يا حسين